باقی رہ گیا گدھا، وہ قرآن سے بھی اس کی حرمت ثابت کروں گا، حدیث سے بھی ثابت کروں گا۔ اور رہ گئی مچھلی، مچھلی کا حلال ہونا قرآن سے بھی دکھاؤں گا، حدیث سے بھی دکھاؤں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم ان دو آیتوں کی انتظار میں ہیں جو خضر حیات صاحب نے پیش کرنی ہیں۔ آج ہم ان دیوبندی علماء کی تفاسیر میں سے کچھ حوالے بیان کر رہے ہیں جو خضر حیات کے موقف کے خلاف ہیں، یعنی علماء دیوبند کی تفاسیر میں بھی ہمارے موقف کی تائید کی گئی ہے اور خضر حیات کے خلاف گواہی دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہم نے پیش کی تھی کہ حرمت علیکم المیتۃ، کہ تم پر مردار حرام ہے، اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے وہ بحثیں شروع کر دیں جس سے انسان اصل مسئلے کو چھوڑ کر ان مسائل میں، ان بحثوں میں الجھ جاتا ہے، تاکہ عوام کو حق کا پتہ نہ لگے کہ میتہ ایک جگہ پر نکرہ آیا ہے، دوسری جگہ پر معرفہ آیا ہے الف لام کے ساتھ۔ اب اس کی بحثوں میں اگر ہم پڑ جائیں تو وہ جو اصل مسئلہ تھا کہ مردار قرآن کی روح سے حرام ہے، اور آپ چونکہ مچھلی کھاتے ہیں اس لیے آپ نے حدیث پر عمل کیا، قرآن پر عمل نہیں کیا۔ یہ چاہتے تھے کہ یہ بحثیں ختم ہو جائیں، تو ہم علماء دیوبند کی کتابوں سے، تفاسیر سے، یہ میرے ہاتھ میں معارف القرآن ہے، جلد سوم ہے اور صفحہ نمبر اس کا 28 ہے، اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ حرام کیے گئے تم پر مردار جانور، مردار سے مراد وہ جانور ہیں جو بغیر ذبح کے کسی بیماری کے سبب یا طبی موت مر جائیں۔ مردار وہ جانور ہیں جو بغیر ذبح کے کسی بیماری کے سبب یا طبی موت مر جائیں۔ اب مچھلی بغیر ذبح کے مرتی ہے یا خضر صاحب اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں؟ اسی طریقے سے بخاری کی حدیث ہے، ایک لشکر جس کے 300 افراد جہاد کے لیے جاتے ہیں، سمندر ایک مچھلی جس کا نام عنبر ہے، وہ مری ہوئی مچھلی ان کے لیے سمندر سے باہر آتی ہے، سمندر کا پانی ان کو، اس مچھلی کو باہر پھینکتا ہے، اور صحابہ اس مچھلی میں سے کھاتے ہیں جو مری ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی سے آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے، تو آپ نے اس کی حلت کا حکم دیا اور فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ مجھے بھی کھلاؤ، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے بغیر ذبح کیے ہوئے وہ مچھلی کھائی جو مردہ تھی۔ تو یہاں بھی صفحہ نمبر 28 پر معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع، مفتی اعظم دیوبندی حنفی، کہتے ہیں کہ مردار سے مراد وہ جانور ہے جو بغیر کسی ذبح کیے ہوئے مر جائے۔ کہتے ہیں البتہ حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو مستثنیٰ قرار دیا، ایک مچھلی، دوسری ٹڈی۔ یہ حدیث مسند احمد، ابن ماجہ، دارقطنی، بہقی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ یعنی قرآن نے جس مردار کو حرام کیا ہے تو اللہ کے نبی نے 2 مرداروں کو جائز قرار دیا ہے، ایک مچھلی اور ٹڈی۔ اب خضر حیات صاحب کو چاہیے کہ وہ قرآن پر عمل کریں اور اعلان کر دیں اپنے مقتدیوں کے درمیان کہ مچھلی قرآن کے روح سے چونکہ مردار ہے لہٰذا حرام ہے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ کھانے کی چیز ہے اور کھانے کے لیے تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 29 پر وہ کہتے ہیں حدیث مذکور میں جہاں میتہ سے مچھلی اور ٹڈی کو مستثنیٰ فرمایا ہے، اسی میں جگر اور طحال کو خون سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ یعنی اس جگہ پر بھی انہوں نے میتہ جو مردار ہے اس سے مستثنیٰ جو کیا ہے وہ مچھلی اور ٹڈی کو کیا ہے۔ ثابت ہوا کہ مچھلی اور ٹڈی مردہ حالت میں بھی ہو تو وہ بھی کھائی جا سکتی ہے، جبکہ قرآن اس کو حرام کہہ رہا ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 56 پر وہ کہتے ہیں کہ اس آیت نے
میتا یعنی خود مرا ہوا جانور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی جگہ اسی صفحے پر کہتے ہیں اسی طرح قرآن نے ذبیحہ پر اللہ کا نام لینے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو ثابت ہوا ہمارا موقف اور غلط ثابت ہوا اور عبرتناک شکست ہوئی خضر حیات کی کہ دیوبندیوں نے بھی اس کے خلاف گواہی دے دی کہ مچھلی کو حدیث نے حلال کیا ہے، میتا کو قرآن نے حرام کیا ہے۔ میتا میں سے دو چیزیں مچھلی اور ٹڈی، اس کو حدیث نے حلال کیا ہے۔ اب جو ان کے بقول قرآن کے مقابلے میں حدیث مانے وہ کافر ہے، لہٰذا اپنے فتوے کی زد میں آ کر خضر حیات کافر قرار پایا۔ اب یہ میرے ہاتھ میں تفسیر عثمانی ہے، محمود الحسن کا ترجمہ ہے، اور تفسیر شبیر احمد عثمانی دیوبندی حنفی کی۔ اس میں اسی آیت کے تحت حرمت علیکم المیتۃ، حرام ہوا تم پر مردار، اس کے حاشیے میں وہ لکھتے ہیں اس آیت سے جن چیزوں کا کھانا حرام ہوا ان میں اول میتا مردار جانور ہے جو واجب الذبح، جانور ذبح کیے بدون خود اپنی موت مر جائے، یعنی جو ذبح کرنے کے لیے جیسا کہ انہوں نے حیلہ کیا خضر حیات نے کہ مچھلی ان جانوروں میں سے ہے مما لا یذبح کہ جن کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے مما لا یذبح کہ ان کو ذبح نہیں کیا جاتا؟ ہر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، مچھلی اور ٹڈی مر بھی جائے تو وہ کھائی جا سکتی ہے، حدیث میں اس کا حکم آیا ہے۔ تو جس جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا قرآن سے ثابت کریں کہ مچھلی ان جانوروں میں سے ہے۔ ان کے اپنے اس قول سے کہ مما لا یذبح کہ ان کو ذبح نہیں کیا جاتا کوئی دلیل نہیں ہے ان کی بات، کیونکہ ہم نے قرآن کی بات ماننی ہے۔ یہ تو قرآن کے مقابلے میں حدیث کو بھی جو صحیح ہے بخاری سے ہے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے جس کی وضاحت ہم انشاءاللہ خطبوں میں کریں گے کہ قرآن اور حدیث ہم نے دونوں کو لینا ہے، اور قرآن کا معنی وہ لینا ہے جو حدیث کر رہی ہے۔ ہم نے ٹکراؤ کی صورت میں قرآن کا وہ معنی اختیار کرنا ہے جو حدیث بیان کر رہی ہے، کیونکہ نبی شارح ہے قرآن کا۔ لہٰذا ان کی دوسری تفسیر اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ مردار حرام ہے اور مچھلی اس سے مستثنیٰ ہے، مچھلی کو حدیث نے حلال قرار دیا ہے، لہٰذا ہمارا موقف ثابت ہوا، اور دیوبندیوں کی تفسیر سے بھی یہ بات ثابت ہوئی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تفہیم القرآن ہے ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی، اس میں بھی انہوں نے یہی موقف اختیار کیا جو ہمارا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ صفحہ نمبر 440 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ اس آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، یعنی وہ جانور جو طبی موت مر گیا ہو۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ مردار وہ ہے جو طبی موت مرتا ہے، جیسا کہ مچھلی جس کو ذبح نہیں کیا جاتا اور وہ طبی موت مر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسی جلد میں ایک اور مسئلہ بھی جو ہم بعد میں بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے کہ آیا جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے یعنی ذبح کرنے کے موقع پر ان کا بھی کھانا حلال ہے یا نہیں؟ تو مچھلی اس کو نہ ذبح کیا جاتا ہے نہ اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے ذبح کے موقع پر۔ جب ذبح ہی نہیں کرنا تو اللہ کا نام پھر کیسے لیں گے؟ کھانے پر جب آپ کھائیں تو اللہ کا نام لیں، ذبح کے لیے اللہ کا نام لے کر مچھلی کو ذبح کرنا یہ نہ قرآن میں آتا ہے اور نہ ہی حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں یہ ذکر ضرور ہے کہ جس چیز پر جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ یعنی اب اس دلیل ان کے ذمے ہے کہ مچھلی جانور ہے، کیا اس پر اللہ کا نام لے کر تم اس کو ذبح کرتے ہو؟ اگر ذبح نہیں کرتے اللہ کا نام لے کر تو قرآن نے تو اس کو حرام قرار دیا ہے کہ ان جانوروں کو نہیں کھانا کہ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ اسی طرح میرے ہاتھ میں یہ
सूरत माइदा ही की इब्न कसीर से ज़िक्र कर रहा हूँ। इसको हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु कि तुम पर मुर्दार हराम किया गया है। उसकी तफसीर में इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं मैता वो है जो अज़ ख़ुद अपने आप मर जाए, ना तो उसको ज़िबा किया जाए ना शिकार किया जाए। हाँ ये याद रहे कि हर मुर्दार हराम है मगर मछली नहीं। यानी कुरान ने जो ये बात कही कि मुर्दार तुम पर हराम है, इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं हाँ हर मुर्दार हराम है मगर मछली नहीं, क्योंकि मुअत्ता मालिक, मुस्नद शाफ़ी, मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, सही इब्न खुज़ैमा और सही इब्न हिब्बान में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समंदर के पानी का मसला पूछा गया तो आपने फरमाया इसका पानी पाक है और इसका मुर्दा हलाल है। इमाम इब्न कसीर ने भी ये बात साबित की कि हर मुर्दार हराम है कुरान की इस आयत के रूह से, मगर मछली हराम नहीं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने मछली को हलाल करार दिया है। साबित हुआ कि अगर खिज़र हयात मछली खाता है तो हदीस की रूह से खाता है, कुरान की रूह से ये हराम है। तो कुरान से हदीस टकरा गई, इसके बावजूद वो मछली खाकर काफिर करार पाया। हम तो कुरान की तशरीह वो करते हैं जो हदीस कर रही है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु में अल्लाह ने मुर्दार को हराम करार दिया, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मुर्दार हमारे लिए हलाल करार दिए। ये हदीस कुरान से टकरा गई। ये हदीस कुरान से टकराने के बावजूद हम इस पर अमल करते हैं और कुरान का माना वो लेते हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। फ़िलहाल उसकी मंजी हमने ठोक दी है कि 2 आयतें इन्होंने ख़ुद पेश करनी थी। सीने पर हाथ मार कर कहा था कि मैं 2 आयतें पेश करूँगा जिसमें मछली को हलाल साबित करूँगा कुरान से और गधे को हराम साबित करूँगा। फ़िलहाल बहस ये मछली की चल रही है। अब इसको चाहिए कि मंजी ठुकवाने के बाद मेरे शागिर्दों ने उसका जवाब देना शुरू कर दिया है। मैं सिर्फ़ इसी मसले पर इससे और मज़ीद बात बयान करूँगा, क्लिप तैयार करूँगा जिसमें ये मछली और गधे का जो तज़किरा चल रहा था तो उससे साबित किया जाएगा कि ये हदीस कुरान से टकराने के बावजूद खिज़र मानता है इसको, लिहाजा अपने फतवे के तहत ये काफिर करार दिया गया है। लिहाजा इसके पीछे नमाज़ पढ़ना, जुमे पढ़ना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये मस्जिद में खड़े होकर झूठ बोलता है कि मैं 2 आयतें पेश करूँगा जिसमें गधे के हराम और मछली के हलाल होने का ज़िक्र होगा। आज तक वो आयतें पेश नहीं की। या तो ये घड़ रहा है महमूदुल हसन देवबंदी की तरह, या ये है कि अपनी शिकस्त छुपाने के लिए ख़ामोश हो चुका है। लिहाजा तमाम लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि इसको मजबूर किया जाए कि या तो तौबा करे, अपनी शिकस्त का ऐलान करे, या वो 2 आयतें पेश करे ताकि उन आयतों को देखा जाए कि वो कुरान के किस हिस्से से है, किस सूरत में है, और हम लोगों को बतला सकें कि नहीं, आइम्मा को बतला सकें, मुफस्सिरीन को बतला सकें कि कुरान ने ही मछली को हलाल करार दिया है और गधे को हराम करार दिया है। ये मेरे हाथ में तफसीर हाफिज़ अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद भुटवी साहब की है जो इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ पेश की थी। उसमें से भी ये हवाला मैं बयान करता हूँ कि वो हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु के तहत लिखते हैं मुर्दार में से मछली और टिड्डी हलाल हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे लिए 2 मुर्दार और 2 खून हलाल कर दिए गए हैं। मुर्दार तो मछली और टिड्डी हैं क्योंकि इनमें दम मसफू नहीं होता, और खून जिगर और तिल्ली हैं। मुस्नद अहमद, इब्न माजा और शेख अलबानी ने इसको सही करार दिया है। तो ये भी हवाला चूँकि उन्होंने अब्दुस्सलाम भुटवी साहब की तफसीर पेश की थी तो हम भी ये बतलाते हैं कि देवबंदी भी इसके कायल हैं, मुहद्दिसीन भी इसके कायल हैं, मुफस्सिरीन भी इसके कायल हैं, उलमाए अहले हदीस भी इनके कायल हैं कि मुर्दार कुरान ने जिस मुर्दार को हराम करार दिया है कुरान मजीद की आयत हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु में, तो उन मुर्दारों में से मछली और टिड्डी को हलाल करार दिया है अल्लाह के नबी ने, यानी ये हदीस हलाल करार दे रही है। लिहाजा हमारा मौक़िफ़ साबित हुआ
तमाम मुफस्सिरीन के तरीके से, तमाम मुफस्सिरीन के कहने के मुताबिक, लिहाजा ये साबित हुआ कि खिज़र हयात इस मसले में झूठा है और उसकी शिकस्त फास हो गई है। अल्लाह ताला हम सब को किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी रह गया गधा, वो कुरान से भी उसकी हुर्मत साबित करूंगा, हदीस से भी साबित करूंगा। और रह गई मछली, मछली का हलाल होना कुरान से भी दिखाऊंगा, हदीस से भी दिखाऊंगा।